السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ رئیس المتغزلین میر تقی میر کے یاد آنے کا سبب ہمارے حکمرانوں کا وہ رویہ ہے جو انہوں نے ترکیہ میں آنے والے زلزلے کے حوالے سے روا رکھا۔ 3 فروری کو ترکیہ میں آنے والے زلزلے سے واضح تھا کہ اس کے اثرات شدید ہیں اور ہلاکتیں بڑھنے کا عمل جاری رہے گا۔ ترکیہ کے وسیع تر علاقوں کو متاثر کرنے والا اور شام میں بھی قیامت ڈھانے والا یہ زلزلہ 7.8 شدت کا تھا اور اس کے اثرات اتنے شدید تھے کہ اب تک اس میں 8,000 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس میں لقمہ اجل بننے والوں کی تعداد 40,000 سے زیادہ ہو سکتی ہے، جبکہ اس کے متاثرین دونوں ملکوں میں کم و بیش 2,40,00,000 لوگ ہو سکتے ہیں۔ اس شدید نوعیت کے زلزلے کو سمجھنے کے بجائے اور اس حادثے کی تہداریوں میں جھانکنے کے بجائے ہمارے حکمرانوں نے، جن میں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شامل ہیں، فوراً ہی یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اسے ایک نئے سفر کا موقع بنایا جائے۔ ابھی ترکیہ میں زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری تھا کہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے اعلان کیا کہ وہ اگلے 2 روز میں ترکیہ جائیں گے اور رجب طیب اردوغان صدر ترکیہ سے ملاقات کریں گے۔ حادثات اور مصائب میں عام طور پر جو پہلی ترجیح ہوتی ہے وہ امدادی کارروائیاں ہوتی ہیں۔ ملاقاتیں اس کے بعد کا ایک عمل ہوتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اس کا لحاظ رکھے بغیر فوراً سے پیشتر یہ فیصلہ کیا اور ترکیہ جانے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی تجزیہ کاروں نے اس پر اعتراض کیا اور پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں وہ لوگ جو سنجیدہ سمجھے جاتے ہیں یہ کہا کہ یہ فیصلہ ناموضوع ہے، مگر ظاہر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ فیصلہ اس وقت تک برقرار رہا جب تک کہ خود ترکیہ نے ان سے معذرت نہیں کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو بدھ کے روز ترکیہ جانا تھا، مگر ان کے دورے سے چند گھنٹے قبل انہیں بتایا گیا کہ اس وقت ترکیہ میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اور انہیں ویلکم نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ یہ دورہ ملتوی ہو گیا۔ ہمارے حکمرانوں نے اس پر کوئی شرمندگی محسوس کیے بغیر اپنی مصروفیات دوسری شروع کر دی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 22 کروڑ کے ملک میں ہمارے حکمران ہمیں کس طرح ہانکتے ہیں اور کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ کم و بیش 5 دہائیوں سے بھٹو اور شریف خاندان حکومت کی سیاست کر رہے ہیں۔ یہ باری باری حکومت کرتے ہیں اور انہیں حکمرانی کا ایک طویل تجربہ ہے۔ شہباز شریف صاحب پنجاب کو کافی عرصے تک سنبھالتے رہے ہیں اور وہ غیر ملکی روابط کے حوالے سے اپنے بھائی کے نقش قدم پر ہیں۔ ان کے بھائی نواز شریف صاحب باہر کے روابط رکھنے میں اور بیرون ملک مختلف دوستیاں پالنے کے حوالے سے کافی شہرت رکھتے ہیں۔ یہی معاملہ اور ماجرا بھٹو خاندان کا بھی ہے، مگر افسوسناک بات یہ کہ 5 دہائیوں کی سیاست اور بین الاقوامی روابط رکھنے کے باوجود وہ اس بنیادی معاملے سے ناآگاہ تھے کہ عام طور پر حادثات میں کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے۔ یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ ان دونوں خاندانوں کے 2 نمائندگان یعنی وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو اس بات سے بھی آگاہ نہیں کہ زلزلے کے ساتھ ہی ترکی کے اندر کیا قیامتیں آ رہی ہیں اور وہاں زلزلے کے متوازی سیاسی زلزلے کتنے برپا اور بپا ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ پوری دنیا کے افق پر اس وقت کون سے معاملات زیر بحث ہیں اور ہمارا اس میں کیا رویہ ہونا چاہیے۔ ترکیہ میں آنے والا زلزلہ دراصل 3 فروری کو ایک پیش گوئی کا عنوان بنا، جب نیدرلینڈ کے ایک محقق فرینک ہوگر بٹس نے اپنے ٹویٹس کے ذریعے یہ بتایا کہ چند دنوں میں ایک ہولناک زلزلہ آ سکتا ہے۔ ان کی اس پیش گوئی کے ٹھیک 3 روز بعد شام اور ترکیہ میں زلزلہ آ گیا۔ اس حوالے سے ایک بحث شروع ہو گئی اور سائنسدان اس پر غور کر رہے تھے کہ کیا اس طرح کی کوئی پیش گوئی کی جا سکتی ہے۔ زلزلوں کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کوئی پیش گوئی ممکن نہیں، اگرچہ دنیا کے دیگر ممالک میں جہاں زلزلے
متواتر آتے رہے ہیں وہاں اپنے طور پر کچھ ایسے طریقے ڈھونڈ لیے گئے ہیں جس سے زلزلوں کے معاملے میں ایک پیش بینی کی جا سکتی ہے، مگر وہ اس پیش بینی کو سائنٹیفک اس لیے نہیں کہتے کہ ابھی سائنس کے حوالے سے اتنی واضح فارمولے نہیں بن سکے ہیں۔ جاپان میں عام طور پر جانوروں کے رویوں اور طور طریقوں سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کوئی زلزلہ آ سکتا ہے یا نہیں، لیکن یہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں کہ زلزلے کس طرح آتے ہیں اور اس حوالے سے جانوروں کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ نیدرلینڈ کے محقق فرینک ہوگر بیٹس کے پیش بینی کا انحصار تو ستاروں کے کچھ رکھ رکھاؤ پر تھا، مگر نہ جانے کیوں ہمارے پاکستانی سیاست کے ان سائنسدانوں نے یعنی وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے فوری طور پر ترکیہ جانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کیا پیش نظر رکھا تھا اور ان کے سیاسی اندازے کن فارمولوں پر انحصار کر رہے تھے۔ ہمارے حکمرانوں کا عالمی رہنماؤں کے ساتھ رویہ ویسے بھی دنیا بھر میں موضوع بحث رہتا ہے اور اس کا مذاکرہ اڑایا جاتا ہے۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان پاکستان میں اپنے ایک نجی دورے پر تھے۔ شہباز شریف صاحب نے اس دورے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہا اور انہوں نے انہیں اسلام آباد مدعو کر لیا، مگر UAE کے صدر اسلام آباد آنے کے بجائے اپنے نجی دورے کے اختتام پر واپس اپنے ملک چلے گئے اور اس کے لیے ایک عذر موسم کی خرابی کا تراش لیا گیا۔ وہ بھاولپور میں جو بارش کے ماحول میں اسلام آباد آنے سے گریزا تھے، اسی بھاولپور سے وہ UAE چلے گئے۔ ہمارا پس درجے سے خود کو ابھارنے کا یہ رویہ عام طور پر عالمی سطح پر انتہائی ناپسندیدگی سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود کہ شریف خاندان سعودی عرب میں اپنے گہرے روابط ماضی میں رکھتا رہا ہے اور شہباز شریف صاحب بھی عالمی حکمرانوں کے ساتھ اپنے روابط کو بالکل ذاتی بتانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر عالمی سطح پر جو روابط ہوتے ہیں وہ کبھی ذاتی نہیں ہوتے اور اس کا تعلق اپنے ملکوں کے مفادات سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے اندر کا عامیانہ اور بچگانہ پن ہمیں ان باتوں پر اکساتا ہے کہ ہم مختلف قسم کے سیاسی اور ملکوں کے روابط کو اپنے نجی مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ چنانچہ دنیا میں ذاتی دوستیاں بھی بعض اوقات ایک ڈپلومیسی کا ذریعہ بنتی ہیں، مگر ہمارے ہاں پاکستانی حکمرانوں میں اس کا کچھ زیادہ ہی رجحان غالب رہا ہے۔ یہی وہ نفسیات ہیں جو بروئے کار آئی اور ترکیہ میں آنے والے زلزلے پر یہ دونوں خاندانوں کے نمائندگان فوراً ترکیہ روانہ ہونے کے لیے پر تولنے لگے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ ہمارا مصائب کے حوالے سے جو رویہ ہے وہ اپنے ملک میں بھی انتہائی ناگفتب ہے۔ مثلاً پاکستان میں آنے والے زلزلے کے حوالے سے ہمارا رویہ دنیا بھر میں موضوع بحث بنا۔ پاکستان میں 2005 اور اس کے بعد آنے والے زلزلوں کے حوالے سے ہمارا جو رویہ رہا ہے اس کا ذکر اقوام متحدہ کی رپورٹوں میں محفوظ ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہالی ووڈ کی ایک اداکارہ اقوام متحدہ کی سفیر بن کر پاکستان تشریف لائی تھی۔ تب ہمارے ملک کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھے۔ یوسف رضا گیلانی کا رویہ زلزلہ متاثرین کے حوالے سے جو تھا اور خود اینجلینا جولی سے روابط کے حوالے سے جو تھا، اس کا ایک اظہار اینجلینا جولی نے اپنی رپورٹ میں کیا ہے۔ اینجلینا جولی نے پاکستان سے واپسی پر اپنے دورے کی رپورٹ لکھتے ہوئے اقوام متحدہ کو بتایا تھا کہ پاکستانی حکمرانوں کی عیاشی اور شان و شکو مغرب کو بھی شرماتی ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے انہیں اپنے یہاں کھانے پر مدعو کیا اور کہا کہ ان کا خاندان ان سے ملنا چاہتا ہے۔ چنانچہ ملتان سے ایک خصوصی پرواز کے ذریعے ان کا خاندان، ان کے بچے اور ان کی بیوی انہیں ملنے کے لیے تشریف لائے۔ اینجلینا جولی لکھتی ہے کہ وہ میرے لیے بیش قیمت تحائف لے کر آئے تھے۔ وہ ان کھانوں کی تفصیلات بھی لکھتی ہیں جو اس وقت ان کو پیش کیے گئے۔ اینجلینا جولی نے انواع و اقسام کے کھانوں پر یہ لکھا تھا کہ یہ کھانے ان سینکڑوں متاثرین کے لیے کافی تھے جو آٹے کی ایک چھوٹی سی تھیلی اور پانی کی ایک چھوٹی بوتل کو ترس رہے تھے۔ وہ لکھتی ہیں کہ پاکستانی سیاستدان اور حکمران مجھ سے ملنے کے لیے زلزلے کے متاثرین کو باقاعدہ دھکے دے رہے تھے۔ وہ بتا رہی تھی
کہ جن متاثرین کے لیے پوری دنیا کو متوجہ کیا جا رہا ہے، ان متاثرین کے ساتھ پاکستانی حکمرانوں کا اپنا رویہ کیا ہے۔ اینجلینا جولی نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھا کہ پاکستانی حکمرانوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ اقوام عالم سے امداد مانگنے سے پہلے اپنی شاہ خرچیاں ختم کریں۔ ہمارا یہ رویہ جو ہم سیلاب اور زلزلہ متاثرین کے حوالے سے خود اپنے ملک میں رکھتے ہیں، اسی رویے کے ساتھ، اسی نفسیات کے ساتھ ہم دوسرے ملکوں کے مصائب، زلزلوں اور سیلاب کے حوالے سے بھی بروئے کار آتے ہیں، مگر باقی ملکوں کے حکمران ایسے نہیں ہوتے۔ چنانچہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب نے جب ترکیہ جانے کے لیے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو ترکیہ نے انہیں اپنے ہاں آنے سے منع کر دیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہ حکمران جانتے ہی نہیں کہ پاکستان اور بر صغیر کے مسلمانوں کے حوالے سے ترکیہ میں کیا احساسات پائے جاتے ہیں۔ تاریخی طور پر 1919 میں تحریک خلافت کے قیام کے بعد جس طرح بر صغیر کے مسلمانوں نے خلافت عثمانیہ کے لیے آواز اٹھائی تھی اور برطانوی استعمار کے خلاف ہم نے ایک مزاحمت کی تھی سلطنت عثمانیہ کے تحفظ کے لیے، اس حوالے سے ترکیہ میں بر صغیر کے مسلمانوں کا کافی احترام پایا جاتا ہے، مگر ہمارے حکمران اپنے رویے کی اس پستی کے ساتھ ہمارا ایک ایسا تعارف پیش کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں ایک شرمندگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ آخر کیوں ہمارے حکمران یہ نہیں سمجھتے کہ بین الاقوامی سطح پر 22 کروڑ کی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی جبلت اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ قومی مفادات کو ایک طرف رکھ دیا جائے، قومی وقار کا بالکل خیال نہ رکھا جائے؟ کیا دونوں خاندانوں کے یہ دو نمائندگان یعنی بلاول بھٹو اور شہباز شریف کی اپنی سیاست اور عالمی سطح پر اپنے روابط بڑھانے کی یہ جو روش ہے وہ اتنی زیادہ ضروری ہے کہ یہ ترکیہ کے آنے والے زلزلے کو ایک موقع بنانے سے بھی ان کو نہیں روکتی؟ آخر کیوں 5 دہائیوں سے سیاست کرنے والے یہ خاندان یہ نہیں جان پائے کہ دنیا اس وقت کس سمت میں بہہ رہی ہے اور پوری دنیا میں سیاسی کروٹیں کیا ہے؟ دنیا آؤٹ آف باکس تھنکنگ کی طرف جا رہی ہے، دنیا بھر میں روابط کی ایک نئی تہداریاں پیدا ہو رہی ہیں، نئی سیاست کے عنوانات بن رہے ہیں اور اسی طرح ملکوں کے روابط بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمارا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھنا چاہیے، ہمیں ہر اقدام کو خارجہ پالیسی کی سطح پر اچھی طرح جانچ پرکھ لینا چاہیے، مگر ہمارے حکمران جس طرح ملک کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے قومی ریاستی وسائل کے استعمال میں بے باک ہوتے ہیں، اسی طرح وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہوئے بھی اس کا ذرا بھی لحاظ نہیں رکھتے۔ بلاول بھٹو جب سے وزیر خارجہ بنے ہیں چند ماہ کے عرصے میں وہ دنیا بھر کے 17 سے زائد دورے کر چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی ان دوروں کی دوڑ میں ان سے پیچھے نہیں ہیں، وہ بھی بیرون ملک جانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں گنواتے، لیکن اس معاملے میں کم از کم ترکیہ میں آنے والے زلزلے اور وہاں کے حالات پر انہیں نگاہ رکھنی چاہیے تھی۔ ترکیہ میں آنے والے زلزلے کے ساتھ کچھ تہداریاں بھی تھیں۔ ترکیہ میں اگلے چند ماہ کے بعد ایک نئے انتخابات ہونے والے ہیں جس میں رجب طیب اردوغان کو شکست دینے کے لیے عالمی قوتیں بھی زور لگا رہی ہے۔ ایسے موقع پر ترکیہ میں آنے والے زلزلے نے کافی سنگین صورتحال پیدا کر دی ہے، چنانچہ وہاں کے حکمران جماعت کے رویے اس زلزلے کے حوالے سے نہایت حساسیت کے حامل ہیں۔ اسی طرح رجب طیب اردوغان بھی اس زلزلے کے حوالے سے انتہائی حساس ہیں۔ وہاں پر جو بھی سیاسی کروٹیں ہو رہی ہیں اس کی بنیاد پر بڑی باریک بینی کے ساتھ وہاں پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ معاملہ زلزلہ آنے سے پہلے کا ہے اور ساتھ ہی ترکی کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک متبادل قوت موجود ہے جو رجب طیب اردوغان کے خلاف بروئے کار رہتی ہے۔ اگرچہ اس قوت کو کچل دیا گیا ہے مگر فتح اللہ گولن اس قوت کی قیادت کرتے ہیں اور فتح اللہ گولن اپنا تحفظ امریکہ میں ممکن بناتے ہیں۔ وہ ان دنوں امریکہ میں ہیں، چنانچہ ترکی کے اندر بہت سی نزاکتوں کے ساتھ آنے والا یہ زلزلہ انتہائی حساس قسم کی تبدیلیوں کا موجب بن سکتا ہے، لہذا ترکیہ کے صدر اس معاملے میں انتہائی محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں
کیا ایسے موقع پر کہ جب ترکیہ میں 1 کروڑ سے زائد لوگ متاثر ہو گئے ہیں، اس کے کئی صوبے متاثر ہیں اور جنوب وسطی علاقہ پورا متاثر ہے، ادلب کا پورا شہر اس کے زد میں ہے، ایسے حساس موقع پر ترکیہ کا صدر کسی بھی ملک کے حکمران کو کیسے خوش آمدید کہہ سکتا ہے؟ وہ ظاہر ہے اپنے ملکی حالات کی بہتری میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ تمام علاقہ جو متاثر ہیں وہاں 3 ماہ کی ایمرجنسی لگائی جا چکی ہے۔ ترکیہ میں حکومت کا ہر شعبہ اس وقت زلزلے سے متاثرہ علاقوں کی امداد میں جٹا ہوا ہے۔ حکمران جماعت یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ ان سرگرمیوں کے علاوہ کوئی بھی سرگرمی ملک کے اندر ہو۔ حساس نوعیت کے حالات اور معاملات میں شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو ترکیہ میں جا کر ترک صدر کی میزبانی سے لطف اندوز ہونا چاہتے تھے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ یہ 2 جماعتیں جو ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف سیاست کر رہی تھی، اب پاکستان کے مخصوص حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو کچھ کر رہی ہے وہ پاکستان کی بہتری کے بجائے پاکستان کی عالمی سطح پر ہزیمت کا باعث بھی بن رہی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ دونوں خاندان اور اس کے نمائندگان ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہوں، خیر بدنام تو پہلے بھی بہت تھے لیکن تجھ سے ملنا تھا کہ پر لگ گئے رسوائی کو۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔